دوستو، مسئلہ کشمیر پاکستان، ہندوستان اور کشمیری لوگوں کے مابین مقبوضہ کشمیر کی ملکیت پر ایک تنازعی مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ تسلیم ہند سے چلا آ رہا ہے۔ کشمیر کے معاملے پر پاکستان اور انڈیا کے مابین 2 سے 3 جنگیں بھی لڑی جا چکی ہیں۔ پہلی جنگ 1947 میں، دوسری جنگ 1965 میں لڑی گئی اور تیسری جنگ 1999 میں کارگل کے مقام پر لڑی گئی۔ اس کے علاوہ آئے دن مقبوضہ کشمیر اور پاکستان کی سرحدوں، جسے لائن آف کنٹرول بھی کہا جاتا ہے، اس پر بھی گولہ باری کا تبادلہ ہوتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر حریت پسند گروپوں میں سے کچھ گروپ کشمیر کو مکمل طور پر خود مختار بنانے کے حامی ہیں، یعنی ایک الگ ملک بنانے کے خواہش رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسے پاکستان کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، جبکہ ہندوستان پورے جموں اور کشمیر پر ملکیت کا تابع دار ہے۔ پاکستان اور بھارت دونوں مسئلہ کشمیر پر ایک بنیادی ذریعے پر کھڑے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تقسیم ہند کے دوران جموں اور کشمیر برطانوی راج کے زیر تسلط ایک ریاست ہوتی تھی، جس کی آبادی میں تقریباً 65% مسلمان تھے۔ جب ہندوستان کو 1947 میں ڈیوائیڈ کیا جا رہا تھا، تو یہ طے ہوا کہ جن علاقوں میں مسلمان زیادہ ہوں گے وہ علاقے پاکستان کے ہوں گے، اور جن علاقوں میں غیر مسلم یعنی ہندو زیادہ ہوں گے وہ علاقے ہندوستان کے ہوں گے۔ لیکن کشمیر میں 95% مسلمان تھے۔ یہاں کا حکمران ایک سکھ تھا، اور سکھ حکمران یہ چاہتا تھا کہ ریاست کا ہلاک بھارت کے ساتھ ہو، لیکن پاکستان کے حکمرانوں نے اس بات کو مسترد کر دیا۔ آج بھی پاکستان کا یہ موقف ہے کہ مسلمان کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے اس کو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے، اور بھارت کا یہ دعویٰ تھا کہ کیونکہ اس وقت سکھ حکمران تھا جو بھارت سے الگ کرنا چاہتا تھا، اس لیے یہ بھارت کا حصہ ہونا چاہیے، جو سراسر غلط ہے۔ بری صغیر کی تقسیم کے وقت تمام ریاستوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ انڈیا یا پاکستان میں سے کسی بھی ملک کے ساتھ الحاق کر سکتے ہیں، یا پھر آزاد رہنا چاہیں تو آزاد بھی رہ سکتے ہیں۔ زیادہ تر ریاستوں کے مہاراجا نے اپنی آبادی کی خواہشات کی بنا پر انڈیا یا پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ کیا، مگر کشمیر کے راجا ہری سنگھ نے اپنی مسلم اکثریت ریاست کے آزاد رہنے کو ترجیح دی۔ مقامی آبادی کی جانب سے بغاوت شروع ہو گئی اور پاکستان کے مجاہدین داخل ہونے پر مگر کشمیر کے راجا ہری سنگھ نے اپنی مسلم اکثریت ریاست کے آزاد رہنے کو ترجیح دی۔ مقامی آبادی کی جانب سے بغاوت شروع ہو گئی اور پاکستان کے مجاہدین داخل ہونے پر مہاراجا نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے عسکری امداد اور فوجی امداد کی اپیل کی، جو انہوں نے یہ کہہ کر مسترد کر دی کہ جب تک ریاست کشمیر کا انڈیا سے الحاق نہیں ہو جاتا، یا آپ جب تک انڈیا سے الحاق کرنے کا فیصلہ نہیں کر لیتے، تب تک کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اب ہندوستان کے بڑے سرائے نہیں بلکہ انڈیا کے گورنر ہیں۔ نتیجتاً مہاراجا نے 26 اکتوبر 1947 کو اپنی ریاست کا انڈیا کے ساتھ الحاق کرنے کے لیے تحریری درخواست گزاری، جو کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اگلے دن اس شرط کے ساتھ قبول کی: مجاہدین سے ریاست خالی ہونے پر ریاست کے مقدر کا فیصلہ عوام کی خواہشات کے مطابق کیا جائے گا۔ اس کے بعد جب انڈیا نے اپنی فوجیں کشمیر میں داخل کی، تو پھر پاکستان نے بھی اپنی فوجیں کشمیر میں بھیجی، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا، جو 1949 تک جاری رہا۔ 1949 میں جنگ بندی کے بعد پاکستان اور انڈیا دونوں کے پاس پاکستان کے پاس 1/2 حصہ اور بھارت کے پاس 2/2 حصے کا کنٹرول رہا، اور جو سیز فائر لائن قائم ہوئی، جسے بعد میں لائن آف کنٹرول کا نام بھی دیا گیا۔ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی جانب سے 21 اپریل 1939 میں قرارداد منظور ہوئی، جس میں اس مسئلے کے حل کے لیے 3 نکات تجویز کیے گئے۔ نمبر 1، پاکستان کشمیر سے اپنے تمام شہری واپس بلوائے۔ نمبر 2، بھارت کشمیر سے بس اتنی فوج رکھے جو کہ امن و امان کے لیے ضروری ہو۔ نمبر 3، انڈیا اقوام متحدہ کا نامزد رائے شماری تعینات کرے۔ اقوام متحدہ نے 5 رکنی کمیشن 1949 میں رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی شرط رکھ کر پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ کروا دیا۔
پاکستان اور انڈیا کے درمیان جیسا کہ آپ جانتے ہیں کشمیر پر ایک اور جنگ لڑی گئی۔ 1999 میں دونوں ممالک کے درمیان ایک مرتبہ پھر کشمیر پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کارگل کا معرکہ ہوا، جس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ 1989 کے بعد کشمیر میں باقاعدہ طور پر تاریخ آزادی کا آغاز ہوا اور 2003 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان سیز فائر کا ایک معاہدہ ہوا۔ لائن آف کنٹرول کے باقاعدہ طور پر ایک سرحد تسلیم کیا گیا، مگر 2016 میں انڈیا کی جانب سے تاریخ آزادی کا ایک جوان برہان وانی کو شہید کر دیا گیا، تو پھر کشمیر میں بڑے پیمانے پر مظاہرے پھوٹ پڑے۔ پھر کشمیری عوام کی سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپیں شروع ہوئی، جس سے مزاحمت کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ 2018 میں تقریباً 5000 سے زائد لوگ آزادی کی خاطر شہید ہوئے۔ 1989 سے اب تک تقریباً 30,000 سے زائد لوگ آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔